بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصر کی گرم دوپہر تھی۔ سورج اپنی پوری شدت کے ساتھ دھرتی پر برس رہا تھا۔ بازاروں میں ہلکی سی چہل پہل تھی، مگر گرمی کی تپش لوگوں کے قدم سست کر رہی تھی۔ مصر کے ایک پرانے شہر کے کنارے ایک تنگ مگر مصروف گلی تھی، جہاں لوہے کے کاریگر اپنے اپنے دکانوں پر دیہاتیں پگھلا رہے تھے۔ آگ کے بھڑکتے شعلے، لوہے پر پڑتے ہتھوڑوں کی ٹک ٹک اور پسینے سے شرابور مزدوروں کی مصروفیت نے اس گلی کو ایک خاص رنگ دے رکھا تھا۔ انہی دکانوں میں ایک چھوٹی سی بھٹی کے پاس ایک لوہار بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر سکون اور اطمینان کی ایک عجیب سی چمک تھی۔ اس کے ہاتھ سرخ ہو چکے تھے، لیکن وہ آرام سے آگ کے دھکتے شعلوں سے ایک لوہے کا ٹکڑا نکال رہا تھا۔ بھٹی کی حرارت اتنی زیادہ تھی کہ قریب کھڑے لوگ بھی پسینے میں ڈوب جاتے، مگر اس شخص کے چہرے پر ذرا بھی گھبراہٹ نہ تھی۔ اسی وقت گلی میں سے گزرتا ہوا ایک شخص رکا۔ وہ حیرت سے لوہار کو دیکھنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ وہ لوہار دھکتے ہوئے انگاروں میں اپنے ننگے ہاتھ ڈال کر لوہا نکال رہا ہے، مگر اس کے ہاتھوں پر نہ کوئی جلن، نہ چھالے، نہ سوزش کا کوئی اثر۔ وہ دم بخود رہ گیا۔ اس کے دل میں تجسس پیدا ہوا، یہ کیسا شخص ہے؟ یہ آگ کیوں نہیں جلاتی؟ یہ کون سا کرشمہ ہے؟ وہ آہستہ آہستہ قریب گیا۔ آگ کی تپش اس کے چہرے پر محسوس ہوئی تو وہ پیچھے ہٹ گیا، مگر اس شخص کی حالت عجیب تھی، جیسے آگ اس کی غلام ہو۔ السلام علیکم اے کاریگر، اس شخص نے ادب سے سلام کیا۔ لوہار نے سر اٹھا کر مسکرا کر جواب دیا، وعلیکم السلام میرے بھائی، میں حیران ہوں۔ آنے والے نے کہا، میں نے اپنی زندگی میں بہت سے کاریگر دیکھے، مگر کسی کو یوں آگ میں ہاتھ ڈالتے نہیں دیکھا۔ تمہارے ہاتھ جلتے کیوں نہیں؟ لوہار نے لمحہ بھر کے لیے مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھا، جیسے کسی خاموش شکر میں مصروف ہو، پھر بولا، یہ میری طاقت نہیں، میرے رب کی کرامت ہے۔ کرامت؟ وہ شخص چونکا، یعنی تم کوئی ولی ہو؟ لوہار نے فوراً انکساری سے کہا، نہیں بھائی، میں تو ایک گناہ گار انسان ہوں، بس اللہ نے مجھ پر ایک کرم کیا جو تم دیکھ رہے ہو۔ اس شخص کی حیرت بڑھتی گئی، یہ کیسے ممکن ہے کہ آگ اثر نہ کرے؟ اس نے بے قراری سے پوچھا۔ لوہار نے اپنا ہتھوڑا ایک طرف رکھا، پانی کا گھونٹ پیا اور آہستہ بولا، یہ اس خدا کی قدرت ہے جس نے آگ کو حکم دیا کہ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا۔ اس شخص کے دل میں ایک لرزہ سا طاری ہو گیا۔ تو کیا تم بھی کوئی خاص عبادت کرتے ہو یا کوئی وظیفہ؟ لوہار ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، میں نہ کوئی ولی ہوں نہ بزرگ، میں بس اپنے رب کے ساتھ ایک وعدہ رکھتا ہوں۔ کون سا وعدہ؟ اس نے فوراً پوچھا۔ لوہار کے چہرے پر ایک سنجیدگی چھا گئی۔ اس نے کہا، جب میں جوان تھا میرے حالات بہت خراب تھے، میں غربت میں مبتلا تھا، محنت کرتا تھا مگر رزق تنگی سے ملتا۔ ایک دن میں نے غصے میں آ کر آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، یا اللہ، میں تو تیرا بندہ ہوں، مگر تو مجھے کیوں آزماتا ہے؟ اسی رات میں نے خواب میں ایک نورانی چہرہ دیکھا۔ اس نے کہا، اے بندے، تو اپنے حق کے لیے دعا کرتا ہے، مگر کیا تو نے کبھی کسی دوسرے کے حق کے لیے دعا کی؟ میں چونک گیا۔ اس دن کے بعد میں نے اپنے لیے دعا مانگنا چھوڑ دیا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اب سے اپنی زبان سے صرف دوسروں کے لیے بھلائی مانگوں گا، اپنے لیے کچھ نہیں۔ اور وقت گزرتا گیا، میں دوسروں کے لیے رزق، صحت، خوشی اور ایمان کی دعا کرتا رہا، کبھی اپنے لیے کچھ نہ مانگا۔ پھر ایک دن جب میں لوہا پگھلا رہا تھا، ایک چنگاری میرے ہاتھ پر گری۔ میں نے سمجھا کہ ہاتھ جل گیا ہوگا، مگر کچھ نہ ہوا۔ پھر میں نے جان بوجھ کر ہاتھ آگ میں ڈالا، مگر آگ نے مجھے جلایا نہیں۔ تب میں سمجھ گیا کہ اللہ نے مجھ گناہ گار پر کرم کیا ہے۔
اس شخص کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ سبحان اللہ، اس نے کہا، واقعی یہ ایمان کی طاقت ہے؟ لوہار نے مسکرا کر کہا، نہیں بھائی، یہ ایمان کی طاقت نہیں، یہ اخلاص کی برکت ہے۔ جب انسان اپنی حاجت چھوڑ کر دوسروں کے لیے مانگتا ہے تو رب اس کی حاجت خود پوری کر دیتا ہے، اور کبھی یوں عطا کرتا ہے کہ سمجھ نہیں آتی۔ گفتگو ختم ہوئی مگر وہ شخص دیر تک کھڑا رہا۔ آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے مگر اب اسے ان میں نور دکھائی دے رہا تھا۔ وقت گزرتا گیا، اس شخص کا دل بدل چکا تھا۔ وہ بازار سے نکلتے ہوئے بار بار پیچھے دیکھتا۔ لوہار پھر سے اپنے کام میں مصروف تھا۔ اس کے چہرے پر عجیب سا سکون تھا۔ گھر پہنچ کر اس شخص نے اپنی زندگی بدلنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے توبہ کی، دوسروں کے لیے دعا شروع کی۔ کئی دن گزرے، پھر ایک دن اس کے بیٹے کو شدید بخار ہوا۔ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا۔ اس شخص نے اس رات اپنے بیٹے کے لیے نہیں بلکہ اپنے محلے کے دوسرے بیمار بچوں کے لیے دعا مانگی۔ صبح جب وہ بیدار ہوا تو اس کا بیٹا بالکل تندرست تھا۔ اس لمحے اسے احساس ہوا یہی وہ راز تھا جو اس لوہار کے پاس تھا۔ چند برس بعد وہ شخص دوبارہ اسی گلی سے گزرا۔ اس نے دیکھا کہ وہی لوہار اب بوڑھا ہو چکا تھا مگر چہرے پر پہلے جیسی روشنی تھی۔ وہ آگ میں ہاتھ ڈال کر لوہا نکال رہا تھا۔ وہ قریب گیا، سلام کیا اور کہا، اے نیک بندہ، میں نے تمہارا سبق اپنی زندگی میں اپنایا۔ میں اب اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے مانگتا ہوں، اور اللہ نے مجھے اس سے بڑھ کر دیا جو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ لوہار کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، الحمدللہ بھائی، یہ راز ہے۔ اللہ اپنے بندے کو تب عزت دیتا ہے جب وہ اپنی حاجت سے پہلے دوسروں کی حاجت مانگتا ہے۔ پھر اس نے آہستہ کہا، تم جانتے ہو، اب میں خود بھی اس دن کا انتظار کر رہا ہوں جب یہ آگ میرے بدن پر نہیں بلکہ میرے اعمال کے نور سے میرے دل میں بجھ جائے گی۔ یہ بات سنتے ہی وہ شخص رک گیا۔ آگ کے شعلے اب بھڑک نہیں رہے تھے جیسے وہ بھی سن رہے ہوں۔ ایک لمحے کے لیے فضا میں خاموشی چھا گئی، پھر ہوا کا ایک نرم جھونکا آیا اور اس بھٹی سے ایک چنگاری اڑی، مگر اس چنگاری نے نہ کسی چیز کو جلایا نہ کسی کو چھوا۔ یوں لگتا تھا جیسے آگ بھی اس بندے کی اطاعت میں آ گئی ہو۔ کہانی کا اختتام اس احساس پر ہوا کہ جب انسان اپنے لیے مانگنا چھوڑ دیتا ہے اور دوسروں کے لیے مانگنے لگتا ہے تو رب العالمین اس کے لیے وہ دروازے کھول دیتا ہے جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو عزت دیتا ہے، سکون دیتا ہے اور اپنی قدرت کے جلوے دکھاتا ہے، یہاں تک کہ آگ بھی ان پر اثر نہیں کرتی، کیونکہ وہ خود آگ بجھانے والے بن جاتے ہیں۔ یہی ایمان کی معراج ہے، اخلاص، اصرار اور دعا میں نیکی۔ اللہ اکبر۔